میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میری ابھی شادی ہوئی ہے، 6 مہینے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور میرے سسرال والے جو ہے نا میرے گھر کے اندر بڑا انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ اگر میں بیوی کو کوئی بات کہتا ہوں تو ان کو بات چبھتی ہے، اور اگر سسرال والوں کو کوئی بات کہوں تو رشتہ داری میں فرق آتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں نے گھر میں کلر کرایا تو کہتے ہیں یہ کلر کیوں کرا لیا، یہ کیوں کر رہے ہو، وہ کیوں کر رہے ہو۔ تو یہ بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ اس سچویشن کے اندر مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ مجھے حل بتائیں۔ 3-4 کے راستے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا تجزیہ کریں کہ جو باتیں آپ کو سسرال والے کہہ رہے ہیں یہ دوست پڑوسی کہتے ہیں تو آپ کو برا کیوں نہیں لگتا۔ سیم کومنٹ آنے والا دوست بھی دے رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ تو زیادہ ایگریسو ہوگا، بھائی یار پاگل واگل ہو گیا، یہ کون سا کلر کرا دیا، مجھ سے پوچھ لیتا، تو اس کی باتیں بری نہیں لگ رہی ہوتی۔ پڑوسی آ کر اسے زیادہ کومنٹ کر کے چلا جاتا ہے۔ نمبر 1 تو ایک اپنا سیلف ایگزامینیشن ہونا چاہیے کہ آخر سسرال والوں کی باتیں ہی کیوں چبھ رہی ہوتی ہیں۔ حالانکہ وہ زیادہ اپنے ہیں، ان کو زیادہ اس بات کا ہوتا ہے کہ یار کیوں برا لگے گا۔ تو سم ٹائم تو ہمیں ان کو ہم سے نہیں، بعض اوقات ہم کو ان سے پرابلم ہو رہی ہوتی ہے کہ کیونکہ ہر چیز کو مداخلت کا بھی نام دے، یہ بھی زیادہ مطلب کہ اچھی سائن نہیں ہے۔ تاہم یہ میں نے ایک پہلو کی طرف غور کیا، ہو سکتا ہے کہ یہی آپ کا علاج نکل آئے اسی میں کہ ہاں یار بات تو درست ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو بیٹی کے جو سسرال والے ہوتے ہیں نا، انہیں چاہیے کہ اپنی بیٹی کے گھر کے معاملے میں بیجا دخل اندازی، بلکہ بعض اوقات تو میں کہوں گا کہ بجا بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا بھی ایک باقاعدہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تو نہ ہی انوالومنٹ رکھیں تو اچھا ہے۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگا ہے تو برائی کرنا بھی آپ کو لازم نہیں تھا، مشورہ دینا بھی آپ کو لازم نہیں تھا۔ ویسے بن مانگے کا مشورہ پسندیدہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ اب نہ وہ رک رہے ہیں، نہ آپ کو ان کے معاملے میں کوئی پازیٹیوٹی نصیب ہو رہی ہے، اب دونوں صورتیں ہماری فیل ہو گئی۔ تیسری صورت بڑی خوبصورت ہے، صبر کریں اجر کمائیں۔ اگر یہ کوئی ایسی بات کر کے چل جاتے، گالی تو دے نہیں رہے، کوئی آپ کو برا بھلا تو کہہ نہیں رہے، تو صبر کر لیں، اب ایک عادت ہو گئی ہے۔ اور کسی ایکسٹرنل پرسنس کی وجہ سے آپ اپنی انٹرنل لائف کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو یہ تو ویسے ہی اتنی زیادہ عقل مندی نہیں ہے۔ تو اب بیوی سے بھی نہ کہیں، انشاءاللہ یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ برداشت کرنے میں زیادہ ہوتی ہے، اور یہ گھر گھر کا ہوتا ہے، صرف یہ نہیں ہوتا، بہت سارے گھروں کی سٹوری ہوتی ہے، اور یہ صرف اور صرف یہ ہمارے آپس کی ایک ناپسندیدگی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی بندہ پسند نہیں ہوتا نا تو اس کی رائے پسند نہیں آتی، اچھی ہو تب بھی نہیں آتی۔ اور ہمارا ایک جملہ ہوتا ہے اختلاف رائے۔ اختلاف رائے اس وقت تک پسندیدہ ہے جب تک اس رائے سے اختلاف آپ کو اس شخص کی وجہ سے نہیں، باقاعدہ موضوع کی وجہ سے ہے۔ ورنہ ہوتا ہمارے ساتھ ایسا بھی ہے کہ چونکہ بندہ پسند نہیں ہے لہذا اس کی رائے بھی ہمیں پسند نہیں آتی، تو یا اختلاف رائے نہیں آتی یا اختلاف فرد ہو جاتا ہے۔ اور اختلاف فرد کہیں گے تو آپ کو لوگ برا کہیں گے، تو آپ اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے اسے اختلاف رائے کا نام دیتے تھے کہ بھائی اختلاف رائے کا حق حاصل ہے، مگر اختلاف رائے کا بھی کوئی ہاتھ پیر تو ہونا چاہیے نا، بے پر کا اختلاف تو نہیں نہ ہوتا۔ اچھا، اب جب یہ بات میری ان کے کانوں تک پہنچے گی نا تو ان کو ایسا ہی لگے گا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کہتے۔ یہ بھی سب سے بڑا پرابلم ہے کہ کس کا یہ قول ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا، وہ سب کچھ کہتا ہے مگر کچھ نہیں کہتا۔ اول تو اس نے خط میں سنائی ہزاروں، آخر میں لکھا ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا۔ تو بعض اوقات لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ بہت کچھ کہتے ہیں پھر کہتے ہیں یار میں کہاں بولتا ہوں۔ تو میری تو اس میں یہی رائے ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے نا مشورے دینے سے آدمی خود کو روک کر رکھے، کیونکہ سامنے والا بھی بعد میں منہ پھٹ ہوگا نا تو وہ بھی کچھ کہہ دے گا یا پھر دل میں رکھ لے گا۔ ہاں، کوئی مشورہ مانگے کہ آپ کی کیا رائے، اب مشورہ دینا، درست مشورہ دینا واجب ہے۔ اب جو آپ کی نزدیک جو درست رائے نا وہ دیں۔